بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک بہن نے کال کیا کہ اس کا مسئلہ یہ تھا کہ اس کے شوہر کا انتقال ہوئے 7 سال ہوئے، اور اس کے بعد میں ابھی یہ 1.5-2 سال میں 2 مرتبہ ایسا واقعہ ہوا کہ ایک مرتبہ ایک عورت کو شیطان نے پکڑ لیا، اور جب علاج کرنے والے نے اس پر حاضر کیا تو اس نے اس عورت کے شوہر کا نام لیا، یعنی میں وہ ہوں فلاں فلاں جو اس کا نام ہے. اور پھر بعد میں اس کا علاج کیا گیا. پھر ابھی حال ہی میں ایک 6 سال کے بچے کے اوپر حاضر ہوا، اور پھر اس نے وہی نام لیا کہ میں فلاں شخص ہوں اور آیا ہوں، اور میں ان کے گھر میں میرے اپنے گھر میں جا نہیں سکتا اس لیے کہ وہاں بندش کی ہوئی ہے. اور پھر اس نے کہا کہ مجھے بیڑی سگریٹ دے دو، میں چلا جاؤں گا. تو اس طرح سے 2 مرتبہ 2 لوگوں پر شیطانی اثر ہوا، اور اس شیطان نے یہ کہا کہ میں فلاں شخص ہوں. تو بیچاری پریشان ہوئی، اور پریشان ہو کر اس نے مجھے کال کیا کہ کیا بات ہے، میں تو قرآن شریف کی تلاوت کر کے بخشتی ہوں، صدقہ کر کے بخشتی ہوں، تو کیا میری کچھ عبادت میں یا پھر میرے کچھ ثواب پہنچانے میں کچھ کمی رہ گئی کہ جس کی وجہ سے اس کی روح بھٹک رہی ہے؟ تو حقیقت میں اگر کسی شخص پر کوئی جن شیطان حاضر ہو کر اگر کسی گزرے ہوئے شخص کا نام لیتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ گزرا ہوا شخص یا پھر اس کی روح اس کے اوپر حاضر ہو گئی. حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ میں ایک شیطان اور ایک فرشتہ پیدا ہوتا ہے جو اس کا ہم نشین ہوتا ہے، اس کے ساتھ ہر وقت رہتا ہے. جو شیطان ہے وہ اس کو برائی کی طرف کھینچتا ہے، اور جو فرشتہ ہے اس کو اچھائی نیکیوں کی ترغیب دیتا ہے. بعض عاملوں کا یہ ماننا ہے، ہو سکتا ہے کہ ان کا تجربہ ہو، کہ جب انسان مر جاتا ہے تو وہ شیطان زندہ رہتا ہے، اور جس کو ایک عام زبان میں ہمزاد کہتے ہیں، کوئی قرین بھی کہتا ہے اس کو. تو وہ دوسروں کے اوپر حاضر ہو کر اس طرح کی باتیں کرتا ہے، لیکن کوئی پکی دلیل سے بات ثابت نہیں ہے. البتہ جو ہمارا اپنا تجربہ ہے کہ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی شخص پر شیطان کا اثر تھا، جنات کا اثر تھا، تو وہ شخص مر گیا، اس کا انتقال ہو گیا، اور اس شخص کے اوپر وہ جو جنات اور شیطان جو تھے اس کے ساتھ کئی سالوں تک رہے. وہ اس کے زندگی کے حالات سے، زندگی کے واقعات سے اچھی طرح واقف ہوتے ہیں، اور ان کو سب وہ باتیں معلوم ہوتی ہے جو اس کے ساتھ میں ہوئی. تو جب وہ انسان مر جاتا ہے تو جو شیطان اس کے اوپر حاوی تھا، اس شخص کے اوپر، اس مرنے والے پر، تو وہ شیطان پھر اس کے بعد میں کسی دوسرے انسان کو پکڑ لیتا ہے. جب کسی دوسرے انسان کو وہ شیطان پکڑ لیتا ہے تو وہ اسی کے نام سے اپنی پہچان کراتا ہے کہ جو فلاں شخص جو گزرا ہوا تھا میں وہ ہوں. اور اس کے زندگی کے اکثر واقعات اس کو معلوم ہوتے ہیں، اور اس کو یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ وہ اس کے بیوی کو کس نام سے پکارتا ہے، اس کے بچوں کو کس نام سے پکارتا ہے، یہاں تک کہ اس کو لوگوں کا لین دین وغیرہ اکثر چیزیں اس کو معلوم ہوتی ہے. تو اس کی بنیاد پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ شخص
या फिर वो उस शख्स की रूह इस पर हाजिर हो गई या इसको उसने पकड़ लिया, इसको उसने जकड़ लिया। हालांकि कोई भी मरने वाला शख्स वापस लौट कर नहीं आता और ना ही उसकी रूह लौट कर आती है। और रही हमजाद की बात, तो इसमें कोई कतई दलील नहीं है कि हमजाद उसके आते हैं, मगर बाज आमिलीन का ये मानना है कि उसके हमजाद होते हैं। जो हमजाद उसके जो शैतान हैं वो होते हैं, वो दूसरे इंसानों को तकलीफ देते हैं। लेकिन अक्सर जो तजुर्बे की बात है कि जो उसके ऊपर जो शैतान हावी हो चुका था अलग से, जो उसके ऊपर जो शैतानी असर हो चुका था, और अक्सर उसी शैतानी असरात की वजह से उसकी मौत भी होती है, तो वो शैतान उस इंसान के मर जाने के बाद में फिर दूसरे इंसान को पकड़ लेता है, तो फिर वो उसी तरह की वो बातें करता है। तो लिहाजा वो जो वाक़या हुआ, तो मैंने उसको बताया कि ऐसी कोई बात नहीं है कि आपका शौहर वो वापस लौट कर आया या फिर उसकी रूह लौट कर आई, ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि वो शैतान होता है जो उसका नाम लेकर अपनी पहचान बताता है। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है कि उसकी रूह उस शख्स की रूह लौट कर आई या वो शख्स खुद लौट कर आया। तो लिहाजा इसमें कोई परेशानी वाली, कोई टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। तो इस तरह से जो वाक़यात होते हैं, तो जो गैर मुस्लिम है, जो गैर मुस्लिम है उनका तो ये मानना होता है कि कोई इंसान जब मर जाता है तो उसकी रूह आती है, और अगर किसी पर वो शैतान हाजिर होकर अगर उसका नाम बताए तो ये समझते हैं कि उसकी रूह हाजिर हो गई। लेकिन अपने इस्लाम में, शरीयत में अहादीस से ऐसी कोई चीज़ साबित नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम की जिन्नात जादू के शर से हिफाजत फरमाए। आमीन।